ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ کیا بول رہے ہیں؟ فیضان آصف کرنول کا مدرسہ، کیا فیضان آصف؟ اچھی بات، مدرسہ فیضان آصف 8 آئے ہیں، اور مدرسہ عمر بن خطاب کتنے آئے ہیں؟ 1 آئے ہیں۔ اچھا، اساتذہ نہیں ہے بنے، آ رہے ہیں، 1 آئے ہیں، فی الوقت 1 ہیں، اور بھی شہر کے یا اطراف کے تعلق جات وغیرہ سے، منڈلوں سے، کون سا؟ پتی کونڈا مدرسہ امام، اچھا، اور مدرسے میں آتمکور، ریلگوڑ، ڈون، کوڑموڑ، یا شہر کے کرنول شہر کے اور کوئی ایسا مدرسہ جو یہاں موجود ہوں لیکن نام نہیں آیا؟ پورے آ گئے؟ سبیل الفلاح ہے، سلطان العلوم ہے میگانور، اشرفیہ راجولی، سراج العلوم گوڈور، سعیدیہ دارالعلوم سعیدیہ، فیضان آصف کرنول، مدرسہ عمر بن خطاب، ان کے علاوہ اور کوئی مدرسہ والے ہیں بھائی؟ چلو ٹھیک ہے، اور بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ تمام علماء اکرام، حفاظ اسلام اور طلباء اکرام سے گزارش ہے تشریف رکھیں۔ ابھی جو ہے بات ہوگی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ، سب کے لیے جو ہے چائے کا انتظام ہے، چائے پلیں، آئیے۔ طلباء کرام سے گزارش ہے کہ تھوڑا قریب ہو جائے، تھوڑا قریب ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں نہایت قابل احترام حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، عزیز بزرگوں، یہ نہایت خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچی نسبت کے ساتھ ہم کو یہاں جمع فرمایا ہے۔ سال میں 2 مرتبہ ہمارا یہاں پر جمع ہونا ہوتا ہے۔ سال کے شروع میں عموماً بقرعید کے بعد، محرم سے پہلے جوڑ رکھا جاتا ہے تمام اضلاع میں دینی مدارس کے طلباء کا،
اس جوڑ کے مقاصد یہ ہیں کہ سال بھر ہم اپنے مدارس کے اندر اپنی تعلیم کے اندر ہمتاً مشغولیت کے ساتھ پورے انہماک کے ساتھ تعلیم کے سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کیسے اس دعوت کی عظیم محنت کو، اس منہج کو ہم کیسے لے کر چلیں۔ یہ مسجد مدرسے کے اندر جو ہمارے 5 مقامی اعمال ہے، ان مقامی کاموں کو تعلیم میں حرج آئے بغیر، تعلیم کا نقصان کیے بغیر ہم کیسے کرنے والے بنے، اس جوڑ کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا۔ اور سال کے آخر میں ایک جوڑ ہوا کرتا ہے، وہ تشکیلی جوڑ ہوتا ہے، چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، چند مجلسیں اس میں ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم برسہ برس سے اسی مقام پر ہماری حاضری ہوتی ہے، شرکت ہوتی ہے، لیکن ہماری شرکت محض رسمی نہ ہو جائے کہ ہر سال اعلان ہوا، دعوت چلی، ہم آ گئے اور چلے گئے، نہیں، بلکہ آنے کا کیا مقصد ہے اور اس مقصد میں کتنی ہم کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس کو ہمیں سوچنا ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں کچھ لینے کے لیے، اور جب جہاں جائیں گے کچھ لے کر جانا ہے۔ کام کا طریقہ کار کہ کیسے ہم کو سال بھر اپنے اساتذہ کرام کو مطمئن کرتے ہوئے اپنی تعلیم میں نقصان کے بغیر کیسے کام کرنا ہے، تفصیل کے ساتھ مختلف مجلسوں کے اندر، مختلف نشستوں کے اندر آپ کے سامنے کھل کر بات آئے گی۔ تو ہمیں ساری مجلسوں کے اندر اہتمام کے ساتھ بیٹھنا ہے، ساری مجلسوں میں اہتمام کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اپنے دوست احباب کو، اپنے مدرسے میں جو طلبہ ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جو جتنے ساتھی ہم مدرسے سے آئے ہیں، کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ پورا مدرسہ ایک جگہ پر بیٹھے۔ جیسے مثال کے طور پر سبیل الفلاح ہے، 15 طلبہ آئے ہیں، ممکن ہے کہ مغرب کے بعد اور بھی آئیں گے۔ جتنے طلبہ آئے ہیں کوشش اس بات کی کرنا ہر نشست کے اندر سب ساتھ مل کر بیٹھے۔ مدرسہ سلطان العلوم اس کے 9 طلبہ ہیں، ممکن ہے اور بھی آئیں گے، تو کوشش کرنا ہے کہ سارے طلبہ مل کر بیٹھے۔ جتنے مدارس یہ ہیں، تقریباً 9-10 مدرسے ہیں، اور بھی آئیں گے انشاءاللہ، تو جتنے طلبہ ہیں سب اس بات کی کوشش کریں کہ آپس کے سب ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھیں گے۔ کارگزاری کا پرچہ دیا جائے گا، عزائم کا پرچہ دیا جائے گا، تو سب ساتھی مل کر فکر کر کر سب یکجٹ ہو کر بیٹھ کر اس کو پورا کریں۔ سوچیں کہ گزشتہ ہمارے مدرسے میں کام کی کیا سطح تھی، کتنی جماعتیں نکلا کرتی تھی، مقامی کام کس سطح سے ہوا کرتے تھے، اس کو درج کرنا ہے، اور عزائم کے اندر آپس کے مشورے سے اللہ کی ذات پر توکل کر کے اپنی نیتوں کو وسیع کر کے اپنے عزائم کو پورا کرنا ہے۔ عزائم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کرنا ہے، اور بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کے کام کو بڑھانا ہے۔ دنیا کا ہر کام ترقی کر رہا، کسی کا کوئی تنزل ہی نہیں چاہتا، ہر کام کرنے والا اپنے کام میں ترقی چاہتا، اور ہم نبی والا کام کر رہے ہیں۔ وہاں اللہ صاحب اللہ فرما کرتے ہیں، اس کام کو قائل نبوت یقین کرتا ہوں، تو ہم نبی والا کام کر رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے فارغ اوقات کے اندر فکر کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم کوشش کرنا ہے کہ ہمیں اپنے کام کی سطح کو بڑھانا ہے۔ اب کیسے بڑھائیں، اس کے لیے سوچنا ہے، اس کے لیے فکر کرنا ہے۔ آپ کو پرچہ دیا جائے گا، اس پرچے کے اندر اپنے عزائم کو لکھنا ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد بھی مستقل ایک عمل ہوگا، ناشتے کے بعد بھی عمل ہوگا۔ جتنے اعمال ہیں سارے اعمال کے اندر پوری عظمت کے ساتھ اور اپنے آپ کو محتاط بنا کر اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر بیٹھنا ہے، توجہ سے بات کو سننا ہے، کوئی اہم بات آئی اس کو نوٹ کرنا ہے، اور سال بھر اس کو چلانے کی فکر کرنا ہے، سال بھر اس کو چلانے کی فکر کرنا ہے۔ بہت قیمتی زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، زمانہ طالب علم میں بہت قیمتی زمانہ ہے۔
اس کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کے ساتھ ساتھ دعوت کی فکر اور دعوت کے تقاضوں کا اپنے اوپر اوڑھنا یہ نصیب کر لیے تو ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات۔ آگے ہمارے لیے راہیں بہت ہے، اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں ہم گزریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سے بے انتہا کام لیں گے۔ مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، دو علماء بہت بڑے گزرے ہیں اس کام کے اندر۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے زمانے کے کہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ عرب کو اٹھانے کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا، عرب کے اندر حجاز کے اندر بہت اللہ نے سے کام لیا۔ ایسے ہی مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی عرب میں بہت کام لیا، اور خصوصاً ملک کے اندر مرکز نظام الدین کے اندر فجر کے بعد کا بیان انہی کا ہوا کرتا تھا۔ علم کے پہاڑ تھے، وہ کام کے اندر آنے کا ذریعہ کیسے بنے؟ ایک جماعت میوات کے میاں کی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے سہارنپور بھیجی، مدرسے مذاہب العلوم کے اطراف کام کر رہی تھی، اور ان سے کہا گیا کہ تو مدرسے میں بھی جا کے کام کرنا۔ جب جماعت کام کر کر واپس آئی تو مرکز میں وہاں الیاس رحمۃ اللہ نے کارگزاری لی کہ بتاؤ تم نے کام کیسے کیا، کارگزاری کے بارے میں پوچھا کہ تم نے مدرسے مذاہب العلوم میں بھی کام کیا؟ تو فرمایا کہ ہاں ہم نے مذاہب العلوم میں بھی کام کیا۔ فرمایا کہ کسی نے ساتھ دیا اور تم نے کسی کو تیار کیا وہاں پر؟ تو کہنے لگے کہ 2 طلباء کو ہم نے تیار کیا وہاں پر، 2 طلباء ہمارا خوب ساتھ بھی دیے، اور 2 طلباء نے ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کے عزائم کیے اور وہاں پر کام کرنے کے عزائم کیے، ان کے اندر ہم نے جو ہے کام کی فکر ڈال کر آئے۔ اس وہ کون 2 کون تھے؟ یہی 2، مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کہ میاں جیوں کی جماعت میوات کی جماعت گئی، ان دونوں کو تیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم عرب میں سے کام لیا۔ ہاں، سارے کام کا اجر یہ جماعت کے سبب بننے کے طور پر انہیں بھی ملے گا اور انہیں بھی ملے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے اس زمانے کو اور یہ نہ نہیں سمجھنا ہے کہ ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں ہم بس نہیں، بلکہ ہم نیت وسیع رکھیں، اللہ کی ذات پر توکل رکھیں، اور اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ابھی سے ہم جو ہے ہمارے انشاءاللہ مغرب کے بعد کے اندر اور فجر کے بعد مستقبل آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بات آئے گی۔ ابھی جو بھیجا گیا اسی لیے کہ ہم سارے مجلسوں کے اندر اہتمام کے ساتھ بیٹھیں، چھوٹے چھوٹے تقاضے کی بنیاد پر ہم باہر نہ جائیں۔ ہمارے سارے تقاضے یہیں پر پورے ہونے والے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو چائے بھی دے دی جائے گی، چائے کا تقاضا پورا ہو جائے گا، مکمل چاق و چوبند ہو کر، مکمل حشاش بشاش ہو کر ہم کو عمل کے اندر شریک ہونا ہے۔ آپ کا کوئی تقاضا تو نہیں ہوگا کہ جو پورا نہ ہو، اس لیے باہر جانے کی فضا ہرگز نہ بنائیں، بلکہ اس 4 دیواری کے اندر اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت ہم لے کے آئے ہیں، سال بھر کے اندر 2 مرتبہ آنے کا موقع ملتا، تو یہ بہت کم وقت ہم لے کر آئے ہیں۔ کل صبح ناشتے کے بعد مجلس ختم ہو جائے گی، چلے جائیں گے۔ اس وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ جو بڑی قربانی دے کر حیدرآباد سے ذمہ داروں کی جماعت بھی آئی ہے، ذمہ دار علماء کرام تشریف لائے ہیں، تو ان کے قیمتی مواعظ کو، ان قیمتی باتوں کو، ان کی فکروں کو لینا ہے، ہاں، اور ان کی فکروں کو اپنی فکر بنانا ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں، کن فکر سے کر رہے ہیں، اس کو نوٹ کرنا ہے۔ کوئی اہم بات ہے، کوئی بات پوچھنا ہے کام کے سلسلے میں، کام سمجھنے کے سلسلے میں کہ ہم اپنے مدرسے کے اندر گزشتہ سالوں سے کام کرتے آ رہے ہیں، یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہے، اس کو کیسے ہماری دوسری گشت کیسے ہونی چاہیے، پہلی گشت کیسے ہونی چاہیے، ساری باتیں آئی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بات پوچھنا بھی ہے اکیلے میں پوچھیں، ذمہ داروں سے، علماء کرام سے جنہوں نے اپنی ساری عمر اس کام کے اندر لگائی ہے، زمانے طالب علمی سے لگے ہوئے ہیں، علماء کرام کی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ اس لیے جو ہے ہم کام کی عظمت کے ساتھ، کام کے تقاضوں کی عظمت کے ساتھ جو ہے اس کے اندر بیٹھے انشاءاللہ، یہ نیت کے ساتھ بیٹھے کہ ہمیں مدرسے سے نمائندہ بنا کے بھیجا گیا ہے۔ مدرسے میں 500 طلباء پڑھتے ہیں، 600 طلباء پڑھتے ہیں، ہم ایک مختصر جماعت 20-25 کی جو ہے آئی ہے یہاں پر ایک مدرسے سے، کسی سے 15، کسی سے 20، کسی سے 25۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو نہیں آئے ہیں کسی عذر کی وجہ سے، کسی ہم ان سب کی طرف سے نمائندے بن کے یہاں پہ آئے ہیں، اور نمائندگی بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے، نمائندگی بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے۔ ہم یہاں سے امانت
امانت لے کر ان تک پہنچیں گے اور ان امانت کو وہاں پہنچائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو طلبا، جو ہمارے ساتھی، جو دوست احباب یہاں نہیں آئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک یہاں کے تقاضوں کو ان کے سامنے پیش کریں. تو اس لیے سب تیار ہے انشاءاللہ. جتنے طلبا ہیں سب سے درخواست ہے کہ جو ساتھیاں مغرب کی نماز کے بعد بھی آئیں گے، جو طلبا مغرب کے بعد بھی ابھی آتے رہیں گے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب کو قریب لے کر بیٹھیں. اور اب جب تشکیل کا وقت آئے گا تو اپنی نیتوں کو ظاہر کرنا ہے. وہاں پر یہ نہیں سوچنا ہے کہ بھائی میں تو تیار ہوں اور میں ظاہر کرا تو میں اخلاص ظاہر ہو جائے گا. نہیں، یہ اظہار، نیت کا اظہار ترغیب کے لیے ہے. یہ سیرت سے ثابت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تشکیل فرماتے، حضرات صحابہ کے نام شوق سے اپنے ناموں کا اظہار فرماتے. ایک صحابی نے 3 مرتبہ اپنے آپ کو پیش کیا. ایک مرتبہ کہا اپنا نام، ایک مرتبہ اپنی کنیت ابو فلاں، اور ایک مرتبہ کہا ابن فلاں. جب تینوں کو بلایا گیا تو ایک ہی آئے. کیسا شوق تھا حضرات صحابہ کے نام، ایک ہی، ایک اپنا نام پیش کیا، ایک کنیت پیش کی، اور پھر ایک ابنیت پیش کی کہ ابو فلاں ابن فلاں. اب تینوں کو بلایا تو ایک ہی ہے. تو تشکیل کا عمل یہ بہت اونچا عمل ہے. تشکیل سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے تیار کرنا ہے. تشکیل سے پہلے جو تقاضے کی تشکیل کی جا رہی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، اللہ کی ذات پر یقین کر کے اپنے آپ کو اس کو پورا کرنے کے لیے پیش کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ کر کے پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اس لیے تشکیل کے موقع پر خود بھی اپنے آپ کو ہمت کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا نام پیش کریں. آزو بازو بیٹھے ہوئے اپنے اور دیگر طلباء کرام کی اور ہمارے ساتھیوں کی بھی تشکیل کریں، ان کو بھی تیار کریں. کسی کا ارادہ کچا ہوتا ہے، کوئی پسو پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے، آپ کے تھوڑا سا ترغیب دے دینے کی وجہ سے ان کی ہمت مضبوط ہو جاتی ہے. وہ نکل جاتے ہیں. نکلنے کا اجر بھی آپ کو ملے گا. الدال علی الخیر کفاعل. اس کے لیے ہم بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں اور اپنے اور ساتھیوں کو بھی تیار کریں گے انشاءاللہ. اب ساتھیوں سے انفرادی اعمال کا ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے اور تھوڑا سا چائے ناشتے کے لیے وقت دیا جا رہا ہے. مغرب سے پہلے سارے اپنے ضروریات سے، معمولات سے فارغ ہو جائیں اور مغرب سے پہلے ہی صفوں کے اندر پھیل کر بیٹھ جائیں. اور اپنی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد سب قریب ہو کر کرسی سے، ممبر سے قریب ہو کر تشریف رکھیں اور جو بات اس کو غور سے سنیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو کئی سنے باتوں پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی منزل اوپر چائے کا نظم کیا گیا ہے، سارے ساتھی اوپر تشریف لے جائیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.